10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کو لیے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ راجہ کی طرف سے حجاز بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔ راجہ اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔ راجہ بیواؤں اور یتیم بچوں میں سے ہر ایک کو گراں قدر تحائف دے چکا تھا۔ زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کی، لیکن اس نے فقط گینڈے کی ڈھال پسند کی۔ رانی اپنا موتیوں کا بیش قیمت ہار سخت اصرار کے بعد ناہید کو پہنا سکی۔ راجکماری رخصت کے دن اس کے گھر آئی اور بضد ہو کر ناہید کو اپنی ہیرے کی انگوٹھی دے گئی۔ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راجکمار نے آبدیدہ ہو کر خالد کو گلے لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ اب جہازوں کے بادبان کھولے گئے اور ہوا کے جھونکے جہازوں کو دھکیلنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کو آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ الوداع کہا۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بالائی تختہ کے ایک حصے پر بھی چلمنیں ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد ادھر ادھر گھوم پھر کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناہید علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی جن کی گھنی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ صبح و شام میں تبدیل ہو گئی اور سراندیب کا ساحل افق پر ایک ہلکی سی سرسبز لکیر نظر آنے لگا۔ اب آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھندلکے میں چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے ناہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے ٹپک پڑے۔ علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر بڑا غمگین تھا، لیکن اس کے دل میں خالد اور ناہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کے وقت جب مطلع صاف تھا تو بچے اور عورتیں کھلی ہوا میں سو گئے۔ ناہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتی رہی۔ چلمن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاشم ایک 8 سال کا لڑکا ناہید کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابوالحسن کے ساتھ لاپتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم اٹھ کر بیٹھ گیا اور رات کی تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناہید نے پوچھا، کیا ہے ہاشم؟ اس نے سوال کیا، یہ علی کہاں ہے؟ وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے۔ میں اس سے ایک بات پوچھ کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم تاریکی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، علی، جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی نے بھولے پن سے جواب دیا، یہ سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ملاح اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاشم نے پھر کہا، واہ، یہ تو مجھے معلوم تھا۔ میں پوچھتا ہوں، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ جھوٹ، مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔ علی نے پھر جواب دیا، زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں، لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہاشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔